طاقت حق ہے یا حق طاقت ہے؟ مجھے اجازت دیجیے آئندہ کی مجلسوں میں اس پہ میں زیادہ غور کروں. طاقت حق نہیں ہے. اگر طاقت کو حق مانو گے تو پھر یزید ملے گا، اور اگر حق کو طاقت مانو گے تو حسین ملے گا. بتائیے طاقت کس کے پاس ہے؟ حق کے پاس طاقت ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد یزید کی قبر کا کسی کو نہیں پتا، مگر کسے حسین کی قبر کا نہیں معلوم. ہزاروں میل کے فاصلے پر کربلا ہے. کربلا کی بات کر رہا ہوں. اہل دل کی سرزمین، عاشقوں کی سرزمین، آزاد منشوں کی سرزمین، زندہ رہنے والوں کی سرزمین. جا کر تو دیکھیے. میں ابرار بھائی سے کہوں گا، مفتاح بھائی کو بھی اور جناب فاروق ستار صاحب کو بھی، وقار بھائی آپ ہمت فرمائیے، انہیں کربلا کی ایک زیارت کروائیے. یقیناً گئے ہوں گے، لیکن میری خواہش بھی ہے. جانے کے بعد دل ہی نہیں کرتا. ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو. عجیب سا زمین ہے. ہندو، عیسائی، غیر مسلم، شیعی نہیں غیر شیعہ، جب اس زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے دل ہمارا کھنچتا چلا جا رہا ہے. ابھی ایک بہت بڑے مفتی صاحب پچھلے دنوں وہاں تشریف فرما تھے. وہ میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، دیوبندی عالم دین ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، ان کی تعریف ہی کر رہا ہوں. انہوں نے کالے رنگ کا چشمہ لگایا ہوا تھا ساری زیارت میں. تو میرے سامنے ہی ان سے کسی دوست نے پوچھا کہ آپ نے یہ چشمہ کیوں لگایا تھا؟ کہنے لگے کیا کروں، بار بار آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور مجھے اگر کوئی روتا ہوا دیکھ لے تو پتہ نہیں کیا منظر بنے، کیا ہو جائے، اس لیے میں نے یہ چشمہ لگایا ہوا تھا. یعنی کہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں تھا. دل ایک مرتبہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے نا، میں اپنے سنی بھائیوں کو توجہ دلا رہا ہوں، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے نا وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. دل نرم کر لو بھائی. دل نرم ہو جائے گا تو گلا کٹتا ہوا کسی کا دیکھ نہیں پائیں گے. دل نرم ہو جائے گا تو بچوں کو بل بلاتا ہوا دیکھ نہیں پائیں گے. کبھی غور فرمایا فلسطین میں تو ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ شیعہ قوم فلسطینیوں کی حمایت کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم سے پیار کرنا. وہ جب چین کی طرف سے، ظاہراً چین کی طرف سے ہی امداد پہنچائی گئی نا، جو جہازوں سے گرائی جا رہی تھی، وہ دیکھ رہے تھے نا فلسطینی بچے کیسے دوڑ رہے تھے. میں اپنے یہاں کی خواتین سے بھی گزارش کروں گا، اس مصیبت کے باوجود ان کی عورتوں نے مکنے نہیں اتارے، اسکارف نہیں اتارے، حجاب نہیں چھوڑا انہوں نے. اس کیفیت میں بھی بال کھلی بھی عورتیں نظر نہیں آئیں گی آپ کو فلسطینی مسلمانوں کی. جا رہی ہیں، ایک بچہ گود میں لیا ہوا ہے، ایک بچہ پیچھے پیچھے ماں کے دوڑ رہا ہے، اور جا کے وہ غذا اٹھا رہی ہیں. یہ کیسے برداشت ہو رہا ہے ایک مسلمان کو؟ اور کربلائی کو تو برداشت ہی نہیں ہو سکتا، حسینی کو تو یہ برداشت ہی نہیں ہو سکتا. جب کسی بچے کے سر سے خون بہہ رہا ہو اور وہ پکار رہا ہو کہ یا علی المسلمین، نبی نے فرمایا نا من سمع منادن، اگر کوئی مسلمان کسی منادی کی ندا کو سنے جو یہ کہہ رہا ہو یا علی المسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کرو، فلم یجب ہو، اور وہ جواب نہ دے، فہو لیس بمسلم، میں محمد کہہ رہا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ دل نرم بنانا ہے نا، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے پیش کرنا ہے نا، دوسروں کی خاطر جینا ہے نا، دوسروں کے غم میں دکھ میں شریک ہونا ہے نا. یہ کہاں سے سبق ملا ہے؟ امام حسین نے کربلا میں سارے رشتوں کو جمع کر دیا. آج 2 محرم ہے نا بھائی، 2 محرم کو ان نظر خانوں میں جو بیان، جو صفحہ تاریخ پڑھا جاتا ہے، وہ یہ تاریخ کا صفحہ ہے کہ کربلا میں امام حسین کا قافلہ 2 محرم کو داخل ہوا. 2 محرم کو امام حسین کا قافلہ سن 61 ہجری کا 2 محرم، 61 ہجری کا دوسرا دن، 2 دن پہلے ہی تو 61 ہجری شروع ہوئی ہے. پورے نبی کی رحلت کے 50 سال بعد، نبی کی رحلت کے پورے 50 سال کے بعد، نبی کا خاندان، نبی کے بچے، نبی کی نواسیاں، نبی کا وہ بیٹا جسے فرماتے تھے یہ میرا دل کا چین ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ثمرۃ فؤاد قرۃ عین، نبی نے جملے فرمائے امام حسین کے لیے. وہ اپنے بچوں کو لے کے کربلا میں داخل ہو رہے ہیں. پورے 50 سال کے بعد نبی کے گھرانے کو ذبح کر دیا. پورے 50 سال بعد، نبی کی رحلت کے پورے 50 سال کے بعد نبی کے بچوں کو ذبح کر دیا. حتیٰ حضرت علی اکبر کو تو صبح عاشور کی اذان امام حسین نے اس لیے کہلوائی تھی. امام حسین کے جو مؤذن تھے نا، جب جماعت کھڑی ہوتی تھی تو ایک مخصوص صحابی محترم تھے جناب ابن دردہ، وہ اذان کہا کرتے تھے. مگر صبح عاشور کی اذان امام حسین نے فرمایا علی اکبر تم آج اذان کہو. کیوں امام حسین نے صبح عاشور کی اذان اپنے بڑے بیٹے سے کہلوائی؟ اس لیے کہ ان کا لہجہ نبی جیسا تھا. اللہم شہد علی ہؤلاء القوم فقد برأ الیہم غلام من تشبہ برسولک. جب حضرت علی اکبر کو شہادت کے لیے بھیجا تھا نا امام نے، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا یا اللہ گواہ بن جا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کے مشابہ ہے، خلقا و خلقا و منطقا.
اس کا بولنا بھی تیرے نبی جیسا ہے، اس کا اخلاق بھی تیرے نبی جیسا ہے، اس کے شمائل بھی تیرے نبی جیسے ہیں۔ حضرت علی اکبر کو نقاب لگا کے نکالا جاتا تھا گھر سے باہر۔ گھر کے غلام جب حضرت علی اکبر کے ساتھ چلتے تھے تو نقاب ڈال کے چلتے تھے، یا چہرے پہ نقاب ڈالی جاتی تھی یا آدھے چہرے کو چھپایا جاتا تھا، اس لیے کہ حضرت علی اکبر کا حسن دیکھ کے لوگ اپنا کام چھوڑ دیتے تھے۔ روڈ رستے کے لوگ رک جاتے تھے اور چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے تم نے دیکھا تھا نبی کی آنکھیں کیسی تھی؟ تم نے سنا ہے کسی سے نبی کی ناک کیسی تھی؟ امام حسین فرما رہے ہیں نا میرا یہ بچہ میرے نانا جیسا ہے۔ تو صبح عاشور کی اذان امام حسین نے علی اکبر سے کہلوائی تاکہ جب ان کے کانوں میں 500 سے زیادہ حافظان قرآن تھے نا یزیدی لشکر میں، یہ 400 سے زیادہ صحابہ تھے نا، اگرچہ آج کا مسلمان کہتا ہے، آج کے مفتیان دین کہتے ہیں کہ نہیں جو امام حسین کو مارنے آیا وہ صحابی نہیں رہا، وہ صحابی کیسے رہے گا جو نبی کے بچوں کو مارنے آیا ہو؟ لیکن وہ تو دعوے دار تھے نا کہ ہم صحابی ہیں، وہ تو دعوے دار تھے نا کہ ہم حافظان قرآن ہیں۔ قاضی القضات نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، اس وقت کی مسلمان مملکت کے مسلم حکومت کے قاضی شریح نے فتویٰ دیا تھا کہ حسین کو مار دو، اس لیے کہ حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ بتائیے حق طاقت ہے یا طاقت حق ہے؟ امام حسین نے اس وقت میں بیعت نہیں کی، 100 سال تک تو امام حسین کی قبر پہ کوئی سایہ بھی نہیں تھا۔ آپ کی عقیدت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نا، آپ کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ 3 دن تک تو امام حسین کا لاشا کسی نے نہیں دفنایا، ہاں 3 دن تک زہرا کے لال کا لاشا امام زین العابدین علیہ السلام نے 35 سال تک عزاداری کی ہے۔ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے تو آپ کے کان میں ایک آواز آئی جو ایک شخص یہ کہہ رہا تھا انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پہ رحم کرو، مانگ رہا تھا، کسی اور شہر سے آیا ہوا تھا، مدینہ کا شہر ہے۔ امام کے کان میں آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں میری مدد کرو، مجھ پہ رحم کرو۔ امام کو جانا کہیں اور تھا، اس کی طرف مڑے۔ حضرت نے فرمایا غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب کون ہوتا ہے؟ کہ مولا میں غریب ہوں، حضرت میں غریب ہوں۔ حضرت نے فرمایا غریب کی تعریف کیا ہے؟ غریب کہتے کسے ہیں؟ کہنے لگا جو وطن سے دور ہو، جو اپنے وطن میں نہ ہو، جو وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ پر گیا ہو۔ حضرت نے فرمایا یہ شہر تمہارا وطن نہیں ہے نا، اس لیے اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہو۔ مجھے بس ایک سوال کا جواب دو، ابھی اگر تمہاری یہاں رحلت ہو جائے تو مدینے والے تمہیں دفنائیں گے نہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ جی وہ مولا نے فرمایا اگر تمہارا یہاں انتقال ہو جائے، تمہاری رحلت ہو جائے تو کیا مدینے والے تمہیں دفنائیں گے نہیں، غسل و کفن نہیں دیں گے، نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا مولا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا تم تو کہہ رہے تھے کہ میں غریب ہوں، غریب تو وہ ہے جیسے 3 دن بے گور و کفن رکھا۔ میرا بابا حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی نوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ بھائی اگر کسی مذہب کے بزرگ نے رونے سے روکا ہے نا تو یقیناً وہ اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے بزرگ ہیں، لیکن ہمیں تو امام جعفر صادق نے فرمایا ہے، امام رضا نے فرمایا ہے، جب غمیں دنیا گھیرنے لگے، پریشانیاں بڑھنے لگے نا تو فقر الحسین، میرے جد حسین پہ رونے لگے۔ بس آخری روایت سناؤں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 2 محرم تھی، آج کا دن تھا، بس آخری روایت۔ امام علی رضا علیہ السلام جن کا مزار مشہد مقدس میں، کتنا بڑا مزار ہے میرے مولا کا، 8ویں امام ہے شیعوں کے مسلمانوں کے۔ 2 محرم کو امام علی رضا کے شاعر جناب دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں، آج 2 محرم ہو گئی ہے، میں آپ کو مرثیہ سنانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، دیبل ذرا رکو۔ اپنے غلام کو اشارہ کر کے بلایا، وہ قریب آیا۔ حضرت نے فرمایا پردہ گروا دو، پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں، دیبل مرثیہ پڑھیں گے، سب سنیں گے۔ ساری بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھیں، سب مرثیہ سنیں گے دیبل کا۔ اور جب ساری بیویاں اہل حرم آ کر سیدانیاں آ کر بیٹھ گئیں تو امام نے اشارہ کیا دیبل جاؤ کرسی پہ بیٹھو، جا کر مرثیہ سناؤ۔ اللہ اکبر، ذاکرین کا کیا مقام ہے۔ امام خود لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا ذکر کرنے والے کو کرسی پہ بٹھا رہے ہیں، ممبر پہ بٹھا رہے ہیں۔ تو میں جاؤ دیبل جا کے مرثیہ سناؤ۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا فاتی قومی ابنۃ الخیر فندوی، اے بہترین مخلوق مصطفیٰ کی بیٹی، اے نبی مکرم کی دختر، اے فاطمہ زہرا، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں۔ اے سیدہ جنت البقیع کو، مدینے کو چھوڑ کے کربلا میں آ جاؤ، کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ اے سیدہ کربلا میں تمہارے پوتے علی اکبر کے برشی ماری جا رہی ہے، تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، تمہارے نواسے اون محمد کو مارا جا رہا ہے۔ اے سیدہ جب کربلا میں ہر جگہ رو لو تو ایک نشیب میں بھی آ جانا، تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا۔ اجرکم اللہ، یہ کہہ کر مرثیہ مکمل کر دیا دیبل نے، اور جیسے ہی مرثیہ مکمل ہوا اجرکم اللہ تو امام رضا رو رہے تھے، امام کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو امام نے آواز دے کر کہا دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو۔ اے سیدہ جب کربلا میں رو چکو تو اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ خراسان میں بھی آ جانا۔ دیبل نے کہا مولا مجھے تو نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ امام رضا نے اشارے میں فرمایا نا، میری ماں سے کہو
کہ جب حسین کو رونے کربلا میں تو پھر خراسان میں اپنے بیٹے کی قبر پہ بھی آ جائے. تو دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے. تو امام رضا نے فرمایا مجھے غربت میں مارا جائے گا, میرا سارا خاندان مدینے میں ہوگا اور مجھے غربت میں زہر دے کے مارا جائے گا. میری دادی زہرا سے کہو کہ میرے پاس بھی آ جائیں. دیبل نے یہ 2 مصرے بڑھائے, رونے کی آوازیں بلند ہوئی, کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور کنیز نے کہا دیبل خاموش ہو جاؤ, معصوم قوم رو رو کے بے ہوش ہو گئے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا امام رضا کی بہن سے بی بی ابھی تو خبر شہادت دی گئی ہے, آپ سے برداشت نہیں ہوا, سلام ہو زینب کبریٰ پر, 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی, بھائی کو ذبح کیا جاتا رہا, آوازیں دیتی رہی کوئی ہے جو حسین کو بچائے. اللہ اللہ